الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها الى آخرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ 2 دنوں کے بعد 15ویں شعبان کی رات آنے والی ہے، جسے ہم اور آپ شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ شب برات کے متعلق بہت سی باتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی و عملی نمونے ملتے ہیں۔ حدیث پاک میں کچھ باتوں کا تذکرہ ملتا ہے جن کے پیش نظر شب برات ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کی رات مانی جاتی ہے، اور اہمیت کا نام دے کر اس رات میں بہت سے خرافات بھی کیے جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورہ دخان کی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ کے سلسلے میں مشہور مفسر ہیں حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب ہے تفسیر روح المعانی۔ تفسیر روح المعانی میں اسی آیت کریمہ کے تحت 2 باتیں عرض کی گئی ہیں۔ ایک بات مشہور مفسرین کے حوالے سے، جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت اکرمہ اور مجاہد وغیرہ رحمہم اللہ ہیں۔ ان کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ اس آیت کریمہ کے مصداق شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، جو عام طور سے ہم 27ویں رمضان کو سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک قول اس سلسلے میں دیگر حضرات علماء مفسرین کا بھی نقل کیا ہے۔ ان میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اور ایک جماعت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا مصداق شعبان کی 15ویں رات، جسے ہم اور آپ شب برات کہتے ہیں، یہ رات اس کی مصداق ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک لمبی گفتگو کی ہے، اور پھر شب برات کے سلسلے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق 3 حدیثیں ذکر کی ہیں۔ 2 حدیث قولی ہیں اور 1 حدیث عملی ہیں۔ بہت تفصیل کے ساتھ صاحب روح المعانی نے ان حدیثوں کو ذکر کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اس سلسلے میں 3 روایات ہیں۔ ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے، جو ہم نے خطبے کے دوران پڑھی ہے، اور ایک حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، اور ایک حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے۔ جو روایت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات ہو، جسے ہم اور آپ شب برات کے نام سے جانتے ہیں، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس میں 2 کام کرو۔ ایک یہ کہ رات میں کھڑے ہو، یعنی کہ خوب عبادت کرو، نمازیں وغیرہ پڑھو، اور جب صبح ہو جائے تو دن کو روزہ رکھو۔ اور عام طور سے ہمارے یہاں بھی یہی معمول ہے کہ شب برات میں رات میں حتی المقدور اپنی طاقت کے بقدر لوگ عبادتیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر و تسبیح کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور جو بھی عبادات ہو سکتی ہیں وہ عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر صبح
روزے رکھنے کا اہتمام، یعنی سب لوگ تو نہیں رکھتے ہیں، لیکن جن کو خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، جن کے پاس طاقت ہے، رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس میں کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے کہ نہیں روزہ رکھنا ہی پڑے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بہرحال اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات یعنی شب برات ہو تو رات میں قیام کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے، اور دن کو روزہ رکھنا ہے۔ اس لیے کہ آگے فرمایا ان اللہ تعالی ینزل الی السماء الدنیا، اس لیے کہ اللہ تعالی اس رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، لغروب الشمس، سورج کے غروب ہوتے ہی رات بھر عبادت، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے حل من مستغفر، کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی معافی کا طلبگار، فاستغفرہ، کہ میں اس کی بخشش کر دوں، اس کی مغفرت کر دوں۔ پھر آگے ہوتا ہے حل من مسترزق، ہے کوئی رزق کو طلب کرنے والا، ہے کوئی روزی کو مانگنے والا، کہ میں اسے رزق دے سکوں، روزی دے سکوں۔ معلوم یہ ہوا کہ اس رات میں عبادت کرنے کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی اور اپنے رزق میں برکت کی بھی دعائیں کرنی ہے۔ اور ایک حدیث انہوں نے نقل کی ہے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، واسطے سے اور حوالے میں ابن ماجہ شریف کو پیش کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ اس میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث ہے کہ ایک رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارکہ میں آرام فرما تھے۔ رات میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اماں عائشہ کی جب آنکھ کھلتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دیکھتی ہیں کہ رے حضور تو ہیں نہیں، کہاں تشریف لے گئے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے جنت البقیع نامی قبرستان پہنچ جاتے ہیں، جو مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے بغل میں ہے۔ وہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی کیا ہیں کہ وہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگ رہے ہیں۔ جب اماں عائشہ پہنچتی ہیں، انہوں نے دیکھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں کی کہ اے عائشہ تمہیں کیا لگا کہ اللہ رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ انہوں نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں نے سوچا نہیں، لیکن مجھے ایسا لگا کہ آپ کی اور بھی بیویاں ہیں، آج ہماری باری ہے، لیکن آج آپ نے ہماری باری کو چھوڑ کر کسی اور کے یہاں چلے گئے ہوں گے، بس اسی لیے ہم تلاش کرنے کے لیے نکل گئے۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا کہ اے عائشہ یہ رات ایسی رات ہے کہ آج کی رات اللہ رب العزت اتنے گناہگاروں کو بخشتا ہے، اتنے گناہگاروں کو بخشتا ہے جتنا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں، ان تمام کے برابر لوگوں کی بخشش کرتا ہے۔ اور یہ محاورہ ہے کہ کثرت کے ساتھ خوب بخشش کرتا ہے۔ چنانچہ جتنے گناہگار آج کی رات یعنی شب برات کی رات دعائیں مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس روایت ایک بات معلوم یہ ہوئی کہ شب برات میں شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات میں کسی حصے میں قبرستان جانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن اس روایت کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس لیے حضرات علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات قبرستان تو گئے، لیکن چپکے سے گئے، یہاں تک کہ اپنی زوجہ محترمہ کو بھی نہیں بتایا، انہوں نے اپنی بیوی کو بھی یہ بات بتائی نہیں، اور چپکے سے قبرستان تشریف لے گئے۔ کسی صحابی کو نہیں جگایا، چپکے سے قبرستان چلے گئے۔ معلوم ہوا کہ قبرستان تو جانا ہے لیکن چپکے سے جانا ہے، ہجوم بنا کر کے، بھیڑ بھڑکا کے ساتھ نہیں جانا ہے۔ اور آج دیکھیے اپنے سماج میں کیا ہو رہا ہے، آپ اپنے ارد گرد کے علاقوں کو دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ 15ویں شعبان کے نام پر، شب برات کے نام پر کیسے قبرستان پر میلے ٹھیلے لگائے جا رہے ہیں، لائٹنگ وائٹنگ کی جا رہی ہے، اور اتنے راستوں کو سجایا جاتا ہے کہ شاید آج کل امیروں کی شادیوں میں اتنا خرچ اور اتنی لائٹنگ نہیں ہوتی ہے۔ شہروں کا حال دیکھیے، اپنی آنکھوں دیکھا حال ہم بتا رہے ہیں
کہ قبرستان جانے کے لیے شب برات کے نام پر قبرستانوں کو اس طریقے سے سجاتے ہیں، لائٹنگ وائٹنگ ہوتی ہے، صفائی ستھرائی ہوتی ہے کہ شاید بہت سی شادیوں میں ایسی لائٹنگ نہیں ہوتی ہے۔ بتائیے کیا خرافات نہیں ہے؟ اگر قبرستان جانے کی اتنی اہمیت ہوتی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے نہیں جاتے، کم سے کم اپنی بیوی کو بتاتے، اماں عائشہ کو بتاتے، صحابہ کرام میں سے کسی کو لے کر جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اسی لیے قبرستان جانا تو ہے چپکے سے، اکیلے اکیلے، جماعت بنا کر کے نہیں، گٹ بنا کر کے نہیں، باضابطہ انتظام کے ساتھ نہیں، لائٹنگ وائٹنگ کے ساتھ نہیں، یہ تمام کے تمام خرافات ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بالکل قبرستان جانا ہی نہیں ہے۔ جو لوگ قبرستان جانے سے منع کرتے ہیں وہ بھی غلطی پر ہیں، اور جو لوگ قبرستان میں جانے کو اتنی اہمیت دیتے ہیں وہ لوگ بھی غلطی پر ہیں۔ قبرستان جانا چاہیے لیکن اکیلے اکیلے، چپکے سے، بھیڑ بھڑاکے کے ساتھ نہیں، اہتمام و التزام کے ساتھ نہیں۔ کبھی چلے گئے کبھی نہیں گئے، جانے والا خوش نصیبی سمجھے، مردوں کے لیے اصالہ ثواب کرے، لیکن جو نہیں گئے ان پر لعن طعن نہ کرے، ان کے خلاف بکواس بازیاں نہ کریں، ان کا مذاق نہ اڑائے، ان کی بے عزتی نہ کی جائے۔ بس یہ ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ نکلا کہ شب برات کی فضیلت احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ ہم نہیں، چوٹی کے عالم، قرآن کریم کا عظیم مفسر حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں اس بات کی وضاحت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کی ہے، اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا کہ اللہ رب العزت آسمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور جو میں نے پوری تفصیل بیان کی ہے کہ پھر ندا لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی گناہوں سے بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق میں تنگی کو دور کرانے والا، اللہ پاک سے وہ دعا مانگے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ میرے دوستو، یہ ہیں شب برات کے سلسلے میں کچھ باتیں۔ اس کے بعد پھر شب برات کی جتنی بھی فضیلت بیان کی جاتی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، شارٹ ویڈیوز بنائے جاتے ہیں، وائرل کیے جاتے ہیں مسلمانوں کے گروپ میں، بہت سارے ویڈیوز دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ کسی میں کہا جاتا ہے کہ جو بندہ شب برات میں عبادت کرتا ہے اللہ پاک اسے 1000 نفلی عبادت کے برابر ثواب دیتا ہے۔ کسی پوسٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ جو کوئی 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، یعنی شب برات کا روزہ رکھتا ہے، اسے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یا 2 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کوئی اس رات کی عبادت کرتا ہے اسے 1000 مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ساری تفصیل، ساری باتیں اسی تفسیر روح المعانی کے اندر لکھی ہوئی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام باتیں موضوع، منکر اور گھڑی ہوئی باتیں ہیں، اس کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنے آپ کو چمکانے کے لیے، اپنی بات میں دم پیدا کرنے کے لیے اور لوگوں میں مقبول ہو جائیں، اس لیے جھوٹی روایتیں اور جھوٹی باتیں گڑھ کر کے آپ کو بتاتے ہیں، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس شب برات نام ہے، مغرب کے بعد سے لے کر کے فجر تک اپنی طاقت، اپنی وسعت کے بقدر جتنا ہو سکے، بغیر کسی التزام کے، بغیر کسی دباؤ کے، مسجد میں ہو یا اپنے گھر میں ہو، اور اگر اپنے گھر میں ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، چپکے سے جتنا ہو سکے 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 5 منٹ یا پوری رات آپ عبادت کیجئے خوش دلی کے ساتھ، نیند آ جائے سو جائیے۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رات میں تو جاگ گئی عبادت کے نام پر، اور اس عبادت میں جاگنے کی وجہ سے آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ اگر نفلی نماز کی وجہ سے آپ رات میں جاگتے رہے اور جاگنے کی وجہ سے فجر کی نماز آپ کی چھوٹ گئی، یہ تمام جاگنا بیکار ہو جائے گا، کیونکہ ان نفلی نمازوں کی وہ اہمیت نہیں جو فرض نمازوں کی اہمیت ہے۔ فرض نماز کا چھوٹ جانا نفل کی وجہ سے بالکل جائز نہیں ہے، اس لیے اس بات کا بھی اہتمام کرے۔ بہت سے لوگ شوق سے بیان کرتے رہے رات ہم 1 بجے تک جاگ گئے، 2 بجے جاگ گئے، ان سے پوچھیے فجر پڑے؟ نہیں جی آنکھ لگ گئی تھی۔ تو کیا فائدہ ایسے جاگنے سے؟ ایسے جاگنے سے کوئی فائدہ نہیں کہ جس کے جاگنے کی وجہ سے اصل جو فرض نماز ہے وہ چھوٹ جائے۔
اس لیے اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم بات چل رہی تھی موضوع روایت کی، تو اگر آپ کے سامنے ایسی پوسٹ پہنچے، ایسے ویڈیوز پہنچے اور اس میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے یا کوئی بول رہا ہوتا ہے کہ جو اس ویڈیو کو آگے فارورڈ کرے گا اسے اتنا ثواب ملے گا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یاد رکھیے آپ ایک جھوٹ کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ ایسے ویڈیوز کو فارورڈ نہیں کرنا ہے، اور ایسی باتیں آپ کو ملے تو آپ کو تحقیق کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں شب برات کے نام پر حلوہ، پوری اور ملیدہ وغیرہ جتنے بھی خرافات ہیں، ان تمام چیزوں کا شریعت سے، شب برات سے ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی تعلق نہیں ہے، ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ جس بات کو ہم نے آپ کی خدمت میں حدیث کی روشنی میں پیش کیا، قبرستان جانا، روزے رکھنا یا عبادت کرنا، یہ تمام کے تمام ضعیف حدیثوں سے ثبوت ہے۔ جب رات پر عبادت کرنے کا ثبوت ضعیف حدیث سے ہے، روزے رکھنے کا ثبوت کمزور حدیث سے ہے، تو حلوہ ملیدے کا کیا تعلق اس سے؟ اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں ارے کوئی وہابی ہو گیا، کوئی سنی ہو گیا، وہ لوگ منع کرتے ہیں۔ ارے بابا، یہ منع کرنے والی بات سنی وہابی سے مطلب نہیں ہے، اس کا تعلق تو شریعت سے ہے۔ بہت سے علاقوں میں حرفہ منایا جاتا ہے۔ حرفہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں ایک صاحب کہنے لگے کہ کسی کا انتقال ہو گیا تھا، اب سال بھر میں کبھی بھی انتقال ہوتا ہے تو یہ چاند دکھتا ہے شب برات کا، تو چاند دکھنے کے بعد یا شب برات کے موقع پر ان کے نام پر فاتحہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اور اسی کو حرفہ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے اس کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ تمام کے تمام گھڑی ہوئی باتیں ہیں، دین کے نام پر یہ دین کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں، دین کے نام پر ایمان کو لوٹنے والی باتیں ہیں۔ حرفہ کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایسا بھی نہیں ہے کہ جو کوئی حلوہ نہیں بنائے گا تو اس کا شب برات پورا نہیں ہوگا۔ بھائیو، دنیا بہت ایڈوانس ہو چکی ہے۔ جب زمانے جاہلیت میں لوگ گزارا کر رہے تھے، پڑھے لکھے نہیں ہوا کرتے تھے، تو اس دور میں ایسا دن بھی آیا تھا ہمارے علاقے میں، خود ہمارے گاؤں کی بات ہے، جب جہالت تھی، پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، تو پیر صاحب باہر سے آیا کرتے تھے اور ایک چھری پر پھونک دیا کرتے تھے۔ دوسرے سال جب وہ پیر صاحب آتے تھے اس کے بعد پھر دوبارہ پھونک مارتے تھے، لیکن جب تک وہ نہیں آتے تھے پورے سال اسی پھونکی ہوئی چھری سے لوگ ذبح کرتے تھے اور ان کو بسم اللہ پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی تھی۔ اسی جہالت سے، اسی دور جہالت سے یہ تمام خرافات، حلوے کی باتیں چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ لیکن اب پڑھے لکھے لوگ ہو گئے ہیں، اب علم کی روشنی پھیل چکی ہے، اب بھی اگر اسی گمراہی میں پڑے رہیں گے تو بتائیے کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ اب اگر کوئی بتانے والا آپ کو بتا رہا ہے، سچائی کو واضح کر رہا ہے، جھوٹ کو جھوٹ بتا رہا ہے، سچ کو سچ بتا رہا ہے، خرافات کو شریعت سے الگ کر رہا ہے، تو ان کی باتوں کو سنجیدہ مزاج ہو کر کے سننے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ انہی پرانی باتوں پر جمے رہیں گے تو یاد رکھیے یہ آپ کے لیے خسارے کی بات ہے، اور ایسے اماموں کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے خطیبوں سے خطابت کرانے کی اور تقریر سننے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر تقریر ہی سننا ہے تو موبائل کافی ہے، خرافات پر جمے رہنا ہے تو کسی کو ایسے باتیں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے کسی کو امام بنایا ہے، آپ نے کسی کو خطیب بنایا ہے، آپ کسی کی باتوں کو سن کر عمل کرنے کے جذبے سے بلا رہے ہیں، تو اس بات کو یاد رکھیں، جن خرافات میں آپ پڑے ہوئے ہیں ان خرافات کے بارے میں اگر آپ کا مقرر، آپ کا خطیب، آپ کا امام بتا رہا ہے کہ یہ غلط ہے تو آپ ان کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ باپ دادا سے چلتا ہوا آ رہا ہے، یہ نہ کہیں کہ اگر ہم نے چھوڑ دیا تو رشتہ داری ختم ہو جائے گی۔ ایسی باتیں کرنا جہالت کی باتیں ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں میری ماں بہنیں، آپ بھی کان کھول کر سن لیجئے، یہ سارے خرافات ہمارے گھروں میں جتنی پائے جا رہے ہیں، حلوے کے اعتبار سے ہو، کھانے پینے کے اعتبار سے ہو، اور جتنے حرفے کے نام سے ہو، ان تمام خرافات میں سب سے زیادہ غلطی ہماری ماں بہنوں کی ہے۔ کیونکہ اگر ان کا مزاج ٹھیک ہو جائے، ان کا مائنڈ سیٹ ہو جائے تو امید ہے کہ ان تمام برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن چونکہ انہیں بات سمجھ نہیں آتی ہے، ان کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے میری ماں بہنوں، جو آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ ان باتوں کی طرف توجہ کریں اور تمام خرافات کو چھوڑ دیں اور